بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کلثوم فیاض. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وائس آف LCWU 96.6 FM. آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ایک نہایت اہم موضوع پہ ہے کیونکہ آج 29 مئی ہے. 29 مئی کو یونائٹڈ نیشنز یا اقوام متحدہ مناتا ہے UN پیس کیپنگ ڈے. UN پیس کیپنگ ڈے منانے سے یونائٹڈ نیشنز اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو اس کا ایک مشن ہے امن قائم کرنے کا وہ اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے. آج اسی موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں خصوصی اسلام آباد سے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر اعظم آغا ریٹائرڈ سر نے. سر بہت شکریہ آپ آئے. سر نے اپنے کیریئر کا آغاز پاک فوج میں خدمات انجام دینے سے کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے امن قائم کرنے کی کوشش کی اور امن کو پڑھا اور اس کو پھیلایا. اس کے لیے آپ نے یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ میں ایک ٹرینر کی حیثیت سے کام کیا. اس کے علاوہ آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور اب نسٹ اسلام آباد میں ہیڈ آف پیس کیپنگ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنا سفر کر کے اسلام آباد سے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس آئے. ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. Thank you very much. It's a pleasure to be among you, and you have given me an opportunity to share my thoughts, which are very close to my heart. That is peacekeeping. سر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ اسلام آباد سے آئے ہیں, وہاں اور یہاں کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوگا, تو آپ کا سفر ٹھیک گزرا, کیسا رہا؟ Alhamdulillah, Army all these years has trained me for all these eventualities. Temperatures, distances, time, we're used to it. تو وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آرمی میں آپ کی ٹریننگ ہوئی, تو آرمی تو ہم یہی سنتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں کہ جنگ کی بات کرتا ہے, لڑائی کی بات کرتا ہے اور سختی کی بات کرتا ہے. یہ آپ امن کے راستے پہ یا امن قائم کرنے کے راستے پہ یا اس کو کس طرح قائم کرنا ہے, یہ سکھانے کے راستے پہ کیسے چل پڑے؟ I agree with you entirely. It's a big paradox actually. War and peace. I have trained all my life for war, and after retirement I started to teach and I started to train peacekeepers. Let me put it this way. دیکھیں, اگر آپ تصویر کا ایک رخ جانتے ہو تبھی آپ دوسرے رخ کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں with comfort and ease, when with authority. اگر آپ وار, اس کے ساتھ ریلیٹڈ اٹراسٹیز, لاز, ٹرمپلنگ آف ہیومن رائٹس, ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو یا ان چیزوں کو پڑھا ہو تو پھر آپ کے لیے پیس کے بارے میں بات کرنا, امن کی بات کرنا, امن سکھانا, امن پھیلانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کا جو سفر ہے وہ آپ کو جنگ آپ کو امن کی طرف لے کر گئی. Exactly. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو سر اگر آپ مجھے تھوڑا اس طرف بتانا چاہیں کہ کانفلکٹ ایریا میں یا متنازع علاقے میں جہاں پہ جنگ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ کا اصل میں رول کیا ہے, وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں, یا آپ لوگ ایز اے پیس کیپنگ ٹرینرز یا پیس کیپر جو فورس ہوتی ہے وہاں پہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلا کام تو ان کا یہ ہے امن کی فضا قائم کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں ٹو کریٹ این انوائرمنٹ آف پیس اینڈ ٹرانکویلٹی. یہ انوائرمنٹ بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک یہ انوائرمنٹ پریویل نہیں کرے گی تو جو UN کے ورکرز ہیں, جو UN کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی ڈفرینٹ کنٹری ٹیمز ہیں جنہوں نے لوگوں تک خوراک پہنچانی ہے, دوائیاں پہنچانی ہیں, شیلٹر پہنچانا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, وہ کیسے کر پائیں گے؟ جنہوں نے گورنمنٹ کی, لوکل گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, وہ کیسے کر پائے گی؟ سو پہلی ریکوائرمنٹ پیس کیپرز کی یہ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ وچ از کنڈیوسو ٹورڈز پیس وہ کریٹ کرتے ہیں. دوسرا کام پیس کیپرز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رول آف لا کو مینٹین کرتے ہیں, وہ سویلین لائیوز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جس کو ہم پروٹیکشن آف سویلینز کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو مینٹین کرنے میں لوکل گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ان کا یہ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ یا لوکل اتھارٹیز کی کیپیسٹیز بلڈ کرتے ہیں تاکہ ایونچولی جو لوکل اتھارٹیز ہیں اور واٹ ایور از دا پولیٹیکل گورنمنٹ وہ اٹ کین ٹیک اوور, اور پیس کیپرز آر ناٹ دیئر ٹو اسٹے فار ایور. سو جتنی جلدی وہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے اتنا بہتر ہوگا دونوں پارٹیز کے لیے. سو یہ دو بیسک ٹاسک ہیں. لیکن وی مسٹ ریممبر
that frugality of these two tasks may not lead us to believe that it's a very simple thing. ان دو چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے بہت سے امیجیٹ اور انٹرمیڈیٹ اینڈ فار ریچنگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو کہ پہلے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں, انسٹالیشنز ہوتی ہیں, ایریاز ہوتے ہیں, روٹس ہوتے ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو گارڈ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ نے پرو ایکٹیو کائنیٹک ایکشنز کرنا ہوتا ہے تاکہ ان آرڈر ٹو ریڈیوس دا کیپیسٹی آف مسکرینٹس ٹو ویج وار, یو ہیو ٹو ہٹ دم, یو ہیو ٹو ریڈیوس دیئر ایریا آف انفلوئنس, یو ہیو ٹو ریڈیوس دیئر اسپیس. پھر آپ نے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے یو این کنٹری ٹیمز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. جو کنٹری ٹیمز مقامی مسکرینٹس کو, فائٹرز کو ڈس آرم کر رہی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں یو این میں DDR, ڈس آرمامنٹ, ڈی موبلائزیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. وہ نہیں کر سکتے ملٹری سپورٹ کے بغیر. آپ نے لوکل لا انفورسمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے لوکل رول آف لا کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے جوڈیشری اینڈ کریکشن ڈپارٹمنٹس کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے لوکل گورنمنٹ کو, لوکل اتھارٹیز کی کیپیسٹیز بلڈ کرنی ہیں تاکہ وہ اپنے یہ ادارے اگر نان ایگزسٹنٹ ہیں تو وہ معرض وجود میں آ سکیں. یہ ساری ہیلپ پیس کیپرز نے کرنی ہے. سو اٹس اے ویری لانگ لسٹ آف ٹاسکس دیٹ پیس کیپر از سپوز ٹو پرفارم. سر آپ نے بات کی کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی, تو کنڈیوسو اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ ان جو ٹاسک ہیں سننے میں آسان لگ رہے ہیں لیکن جب آپ کرنے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت طرح کے ہرڈلز آتے ہوں گے, لوکل عوام کی طرف سے, علاقائی عوام کی طرف سے ہرڈلز آتے ہوں گے. جو پیس کیپنگ فورس ہے وہ ان ہرڈلز کو, یا وہ جو لوکل ریزسٹنس ہم انہیں کہہ لیں یا علاقائی ریزسٹنس کہہ لیں, کیونکہ کچھ لوگ فورن فورسز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ آ کے ہمیں ہمارا امن قائم کریں گے, جبکہ ہم تو خود کر سکتے ہیں, ہمیں خود کرنا چاہیے, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. تو اس چیلنج کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ آئی تھنک یو نیلڈ اٹ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن, کیونکہ جب بھی کوئی مشن اسٹیبلش ہوتا ہے کسی بھی آپریشنل ایریا میں, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ہاؤ ٹو ون اوور سپورٹ. آپ جانتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کسی بھی جگہ میں, دنیا کے کسی بھی حصے میں انوالو نہیں ہو سکتی جب تک کہ مقامی کنسنٹ حاصل نہ ہو. اب مقامی کنسنٹ آپ کو لوکل گورنمنٹ نے دے دی, اس نے آپ کو انوائٹ کر لیا, مے بی 2 وارنگ فیکشنز نے آپ کو بلا لیا. واٹ اباؤٹ دا پاپولیشن, واٹ اباؤٹ اسپلنٹر گروپس, واٹ اباؤٹ ویریس سول سوسائٹی موومنٹس؟ ان کی ایکسیپٹیبلٹی گین کرنا بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز بہت ایفرٹ کرتی ہے, بہت سے پروگرامز رن کرتی ہے. پری ڈپلائمنٹ ٹریننگ کے دوران ہم اپنے پیس کیپرز, پوٹینشیل پیس کیپرز کو اسپیسیفکلی ٹرین کرتے ہیں اس ایسپیکٹ کہ آپ نے کیسے جا کر مقامی لوگوں کا دل جیتنا ہے, ان کو کیسے باور کرانا ہے کہ آپ وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے, ان کی جان بچانے کے لیے آئے ہیں. آپ وہاں پر آئے ہیں ان کو ہیلپ اینڈ سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو ایجوکیٹ اور ٹرین کرنے کے لیے, ان کی کیپیبلٹی اس نہج پہ پہنچانے کے لیے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ خود ٹیک اوور کر لیں. اس کے لیے بہت سارے پروگرام کیے جاتے ہیں مشن ایریا میں. بہت سارے انگیجمنٹ ٹیمز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پلٹون لیول کے اوپر, ہر بٹالین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں, جو مختلف گاؤں میں جاتی ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں, ان کو ٹرین کرتی ہیں, ان کو لیکچر دیتی ہیں, ان کے مسائل سنتی ہیں, ان کے ساتھ اپنے ایشوز ڈسکس کرتی ہیں. ان بیسک پرپز یہ ہوتا ہے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ہم یہاں کیوں ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہماری ٹائم لائنز کیا ہیں. کیونکہ افواہ اور ڈس انفارمیشن کا ایک ہی علاج ہے, ٹو پرووائڈ انفارمیشن. سو یہ مختلف طریقوں سے ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. بچوں کے اسکولوں میں, سول سوسائٹی کی میٹنگز میں, ود ان ولیجز اینڈ ٹاؤنز اینڈ سٹیز میٹنگز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ڈیز منائے جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے ہم کیا مدد چاہتے ہیں. ہاؤ کین یو ہیلپ اینڈ سپورٹ اس ان پروٹیکٹنگ یو. یہ بھی جاتے ہیں مختلف ٹیمز کی صورت میں, اور مقامی جو چھوٹے موٹے پرابلمز ہوتے ہیں, کہیں کوئی پلی ٹوٹ گئی ہے وہ بنا دی, کوئی اسکول ریپیئر کر دیا,
لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا, لوگوں کے علاج معالجہ اور دوائیاں دے دیں ان میں. سو اٹ آل ہیلپس ان بلڈنگ سافٹر امیج آف یونائٹڈ نیشن ان دیٹ کنٹری. سر آپ نے بات کی کہ جتنی بھی پیس کیپنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں ان کو یہ باور کرانے میں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں, آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ٹریننگز ان کو جو ہماری فورسز ہوتی ہیں یا جو مشنز جا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, ان کو وہ کیا ٹریننگ ملتی ہے کہ وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ مطلب وہ کس طریقے ٹریننگ کے پروسیس اور اس کا جو پورا ایک جو آپ کا بیسک رول ہے, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں, اٹس اے میٹر آف کانسٹنٹ ایولیوشن. جب 2004-05 میں آئیوری کوسٹ وچ از پارٹ آف ویسٹ افریقہ وہاں گیا فار اے ایئر ایز پارٹ آف مشن ان آئیوری کوسٹ, تو میں بغیر کسی ٹریننگ کے گیا تھا. اس وقت ٹریننگ کا رواج نہیں تھا, تمام پیس کیپرز بغیر ٹریننگ کے آتے تھے. نتیجتاً ہمارا 1 سال وہاں پر ٹائم ہوتا تھا. اس ٹائم سپین میں اندر کچھ ٹائم ہم سیکھنے میں لگاتے تھے اور کچھ ٹائم پھر ہم وہ واپس سوسائٹی کو واپس کرتے تھے. یہ کوئی اتنا اچھا ارینجمنٹ نہیں تھا, اور یہ ارینجمنٹ پروبیبلی آج سے 20 سال پہلے ایکسیپٹیبل تھا, آج کی دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں. Therefore, United Nations has desired and it has resolved, and as a result of that resolve, they have established an integrated training service, ITS. It's called UN ITS in New York, UN headquarter میں. وہ collaborate کرتی ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مختلف accredited institutions کے ساتھ. Center of International Peace and Stability, which is part of NUST University Islamabad, is one of those accredited institutions in Pakistan. وہاں پر ہم یہ ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں تمام پوٹینشیل پیس کیپرز کو, ناٹ اونلی پاکستان بلکہ فرام آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا ویسٹرن ورلڈ, افریقن ورلڈ, فار ایسٹرن ورلڈ, دا مڈل ایسٹرن ورلڈ اینڈ پاکستانی. آلموسٹ ہماری ہر کلاس 50-50 ہوتی ہے, 50% لوکل اسٹوڈنٹ اینڈ 50% فارنرز. بیسیکلی اس ٹریننگ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان 2 پارٹس. ہماری ٹریننگ نارملی 4-5 ہفتے کی ہوتی ہے, ہر کورس 4-5 ہفتے کا ہوتا ہے. اس میں سے پہلے 2 ہفتے ہم وہ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں وچ آر کامن ٹو آل. UN پارلنس میں اس کو کہتے ہیں CPTM یا کور پری ڈپلائمنٹ ٹریننگ مٹیریل. یہ وہ اس میں وہ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں لائک strength of diversity, cultural differences, conflict resolution, how to negotiate, how to reach a settlement, various aspects of international human rights, international humanitarian law. اس طرح کے common subjects پڑھائے جاتے ہیں for 2 weeks. Subsequent 2 to 3 weeks are spent for specialized training. اور اس میں STM پڑھایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں specialized training material. اور یہ STM ہے اکارڈنگ ٹو دا کیٹیگری آف دا پیس کیپر. کیا وہ ایز ملٹری آبزرور جا رہا ہے تو ایک سیپریٹ STM ہوگا, اگر وہ ایز ملٹری اسٹاف آفیسر جا رہا ہے تو سیپریٹ STM ہوگا. اسی طریقے سے فار انجینئرنگ یونٹس, میڈیکل یونٹس, ایویشن یونٹس, سپلائی چین مینجمنٹ یونٹس, ہر ایک کا ایک اسپیسیفک STM پڑھایا جاتا ہے. سو اس طریقے سے یہ 2 چیزیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں. صرف اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ دس از کالڈ بلو ٹریننگ. اس کے علاوہ دیر از اندر ایسپیکٹ آف UN پری ڈپلائمنٹ ٹریننگ وچ از کالڈ گرین ٹریننگ, جو کہ ریلیٹڈ ہے وتھ کامبیٹ اسکلز. وہ انڈر دیئر ڈفرنٹ فارمیشنز یونٹس وہاں پر ان کو سکھائی جاتی ہیں, ایکچولی برش اپ کی جاتی ہیں بیکاز ایز سولجرز دے آلریڈی نو دیز تھنگس. سو بائی کمبائننگ دیز 2, بلو ٹریننگ اینڈ گرین ٹریننگ, وی پریپیئر اے پیس کیپر. اس ٹریننگ کے بعد اس کا بڑا ریگرس ٹیسٹ ہوتا ہے, and as a result of that test each individual is found fit or unfit for employment in UN.